بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف و متضاد نظریات ملتے ہیں۔ یہ آپس میں اس حد تک متضاد ہیں کہ ایک انسان چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات سے ہوا، اور ایک نئی زبان معرض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ کچھ ماہرین لسانیات نے اردو کی ابتدا کا سراغ قدیم آریاؤں کی زبانیں میں لگانے کی کوشش کی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر انصر منیر، جو کہ ایک بہت اچھے شاعر ہیں اور بائی پروفیشن پبلک پروسیکیوٹر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ حفیفہ فار ہیونگ می ہیئر. اور سب سے پہلے سب کو سلام آپ کے ویورز کو، اینڈ اٹس گریٹ آنر اینڈ پریولیج ٹو بی انٹرویوڈ بائی یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر. سر اٹس این آنر فار می کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. سر جو سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ سر سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ پبلک پروسیکیوٹر کیا ہوتا ہے؟ پبلک پروسیکیوٹر از بیسیکلی a man who prosecutes the case on the behalf of the state. تو اسٹیٹ ریپرزینٹیو ہوتا ہے ان دا کورٹ، اور جو کہ کیسز کو پلیڈ کرتا ہے آن دا بہاف آف دا گورنمنٹ، بیکاز جو کرائم سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ صرف کرائم اگینسٹ اے مین نہیں ہوتے، وہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ بھی ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ کا جو نمائندہ عدالت میں ہوتا ہے who has to do multiple things in the court، ایویڈنس کلیکٹ کروانا، اور خاص طور پر جو چلان جو انویسٹیگیشن پولیس کرتی ہے اس کی جو اسکروٹنی ہوتی ہے that has to be scrutinized by the public prosecutor. So this is the basic function of prosecutor. جی بالکل. ایم اے انگلش ایم اے اردو اوپر سے وکالت، یہ کیا کمبینیشن ہے؟ بس وہ مجھے اصل میں اردو جو تھا جو ہے اردو زبان سے شروع سے ہی شغف تھا، اور جیسے بینگ اے نیشنل لینگویج میرا پیشن بھی تھا. میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ اردو کے پروفیسر تھے، بلکہ ہیں ہی ہیز ڈن ڈاکٹریٹ ان اردو، اور وہ بیسک انسپریشن تھے بیکاز جب میں بڑا ہو رہا تھا تو وہ ان کی بکس وہ میرے سامنے ہوتی تھی، اینڈ اور میں ان کو پڑھتا تھا. تو مجھے شوق ہوا کہ اردو زبان جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. تو اس وجہ سے میں نے اردو، پھر میں نے سی ایس ایس میں کچھ ٹرائی کیا تو اس میں آپٹ کیا اردو کو ایز اے سبجیکٹ. تو پھر میں نے اور زیادہ پڑھا، اس لیے میں نے ایک ایم اے اردو کر لیا، اور پھر انگریزی چونکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے تو انگریزی میں ماسٹر کر لیا، اینڈ so I've done multiple things. تو جی بالکل آپ نے درست فرمایا. بڑے بہن بھائی بالکل ایک انسپریشن ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. وکلاء کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں بابا قوم قائد اعظم کا نام ذہن میں آتا ہے، جنہوں نے پاکستان کا مقدمہ کامیابی سے لڑا، اور ہماری قومی سیاست میں بھی وکلاء ایک اہم ستون کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. آپ کو اس پیشے میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ بیسیکلی تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ کوئی بھی پروفیشن چوز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. سو اٹ واز ناٹ اے بائی چوائس یو مے سے فرینکلی اسپیکنگ. تو میں بس میں نے I was basically doing MSc in microbiology، اور پھر میں اس سے ہوتا ہوتا ادھر آ گیا اور لاء کر لیا، پھر LLM کر لیا. سو مطلب اٹ واز مائی جرنی، کو میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ میں نے وکیل بننا ہے. سو دین I joined prosecution service in 2019. So it's been 3 years. Yes.
جو سر میرا آپ سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جج کے سامنے آپ نے اپنی غزل سنانا شروع کر دی ہو اور جج نے کہا ہو آرڈر آرڈر؟ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. غزل والا ایسا کوئی ماحول نہیں ہوتا. بہت ساری ویسے ججمنٹس آتی ہیں جو بڑے لرنرڈ ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، وہ اپنی ججمنٹس میں مختلف شاعروں کے جو اشعار ہیں ان کو کوٹ کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ابھی تک. اوکے سر. سر کہا جاتا ہے کہ اردو ادب میں شاعری بعد میں آئی، کیا یہ درست ہے؟ اچھا، اس میں اب جہاں تک بعد میں آئی سے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ شاید کہنا چاہتی ہیں کہ اردو ادب میں شاعری کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی ہے، مطلب کہ اردو کے ارتقائی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اردو ادب میں شاعری بعد میں آتی ہے. تو میں اس جو نظریہ ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ارتقائی حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ ضرور ہے، بلکہ شاعری جو ہے وہ پیرلل چلتی ہے ارتقائی حوالے سے نثری ادب کے ساتھ ساتھ. اور بالکل. ہم اگر دیکھیں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ہم امیر خسرو جو کہ ابتدائی ریختہ اور ہندوی جب اردو کو کہا جاتا تھا تو ان شعراء میں سے ہیں. انہوں نے وہ تقریباً 14ویں صدی میں جب علاء الدین خلجی ہندوستان پہ حکمران تھا تو اس دوران انہوں نے ایسی شاعری کی جس میں ایک مصرع اردو کا ہوتا تھا اور ایک مصرع جو ہے وہ فارسی کا ہوتا تھا، اور اس زبان کو ہندوی اور مختلف اردوئے معلیٰ بعد میں کہا گیا اور پھر وہ اردو تک کا سفر ہوا. اور اگر ہم اسی زمانے میں یا نثر کے حوالے سے بھی دیکھیں تو نثر کی جو باقاعدہ ریفائنڈ فارم ہے وہ ہمیں باغ و بہار، میر امن دہلوی جو تھے ان کی باغ و بہار سے ہمیں پہلی دفعہ کوئی ریفائنڈ اردو نثر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. تو وہ فورٹ ولیم کالج 1800 میں بنا تھا، اس میں وہ اس کے بینر تلے وہ کتاب جو ہے وہ چھاپی گئی تھی. وہاں پروفیسر گل کرسٹ ہوتے تھے، انہوں نے اس کتاب کو چھاپا تھا، اور بہت ساری اور بھی کتب تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بالکل بھی شاعری جو ہے وہ ثانوی حیثیت نہیں رکھتی اردو ادب میں، وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے. خاص طور پہ امیر خسرو سے شروع ہوں اور اس کے بعد ولی دکنی ہیں، غالب ہیں، میر ہیں، داغ ہیں، اس کے بعد بہت سارے جو ادیباء ہیں انہوں نے ادب کے منظر نامے پر، اردو ادب کے منظر نامے پر بہت خدمات سر انجام دی. اور خاص طور پر اگر ہم ان شعراء کو اردو ادب کے منظر نامے سے غائب کر دیں تو بالکل ہمیں ایک بدی تصویر اردو ادب کی ملے گی. میرے خیال میں اردو شاعری کی حیثیت کلیدی ہے، اور یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس ضمن میں. جی بالکل. سر شاعری کیا ہے اور آپ نے شاعری کب شروع کی؟ شاعری ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. تو میں یہی کہوں گا کہ جذبات کا بے ساختہ اظہار جو ہے وہ شاعری ہے. اور شاعری جو ہے وہ کوئی بھی شعر جب کہا جاتا ہے تو وہ خوشگوار تاثر چھوڑتا ہے انسان کی حسیات پہ، سماعتوں پہ. باقی شاعری میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں سماجیات ہے، معاشرے کی جو حالات ہیں، انسان کی جو اپنی داخلی اور خارجی کیفیات ہیں، جو شاعری کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے عمل جو ہیں اور سارے جو عوامل ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں شاعری کے عمل کو پروان چڑھانے کے لیے. تو میں نے شاعری تقریباً when I was in first year چناب کالج جنگ میں پڑھتا تھا، تو میں نے وہاں سے مجھے لگا کہ مجھے شاعری کرنی چاہیے، اور میں نے کچھ تھوڑا بہت شعر کہنا شروع کر دیا تھا اس وقت سے. سو
یہ ابتدا ہے شاعری کے حوالے سے میری. جی سر. سر میرا جو آپ سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کون سا سب سے زیادہ پسندیدہ شاعر ہے؟ ادب ریپیٹ کیجیے گا. سر میرا سوال ہے کہ آپ کو کون سا شاعر سب سے زیادہ پسند ہے؟ اچھا، شاعر کون سا پسند ہے؟ جی. غالب، وہ کہتے ہیں نا کہ غالب کی حیثیت جو وہ رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ مغل حکومت نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں، اردو زبان، تاج محل اور غالب یا دیوان غالب. تو غالب کین نیور بی ڈینائڈ. آپ بالکل. ان کا ہے نا شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو واقعی. سریر خامہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں اور کاغذ اور قلم کی جو فرکشن ہے اس کو سریر خامہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اور نوا آواز اور سروش فرشتہ، اتنی خوبصورتی سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ غالب بورن ہیڈ آف ہز ٹائم. تو غالب میرے پسندیدہ شاعر ہیں. اس کے علاوہ فراز موجودہ عہد کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان میں رومانویت، ان کا تخیل، اور خاص طور پر میں نے ان کی پہلی کتاب وہ جانا جانا، چھوٹی سی ایک کتاب تھی، وہ پہلی دفعہ پڑھی تھی. اور ان کا ایک شعر ہے کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. تو اس طرح کے شعر ایک قدآور شاعر ہی کہہ سکتا ہے. اس کے علاوہ ناصر کاظمی ہیں. ناصر کاظمی سہل ممتنع کے شاعر ہیں. ان میں انہوں نے، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اداسی کو انہوں نے ایک دبستان کا درجہ دے دیا، یعنی اداسی کو خوبصورت انداز میں. وہ ان کا شعر ہے کہ میرے گھر کے دیواروں میں ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. اور بہت سارے ان کے شاعری میں 2 طرح کے دکھ مجتمع ہوتے ہیں. ایک تو تقسیم ہند کا دکھ ہے، اور دوسرا دکھ جو ہے ان کو سقوط ڈھاکہ کا ہے. تو ہی از ون آف دا مائی فیوریٹس. اور فیض کو بھی آپ نہیں جھٹلا سکتے، فیض میرے پسندیدہ شاعر ہیں. جی بالکل. وہ فیض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رومان اور انقلاب کے سنگم پر کھڑے نظر آتے ہیں ہمیں اردو ادب کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں تو ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو یہ کوئی ایک شاعر نہیں ہے جو میری انسپریشن ہے. یہ سارے بڑے بڑے شاعر جو اچھا لکھتے ہیں وہ میرے فیوریٹس میں سے. جی سر، جو میرا نیکسٹ سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شعر و ادب اور ایک شاعر کی سماجی مقام کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کو میں جسٹ فار دا سیک آف فن ایک آپ سے واقعہ شیئر کر دیتا ہوں عذرائے تفنن. کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، یہ سچا واقعہ ہے. تو ان کو ایک چھوٹے شاعر، جو اب تو بہت بڑے شاعر ہیں، اس وقت چھوٹے شاعر تھے، تو ان کو وہ پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے موٹر سائیکل پہ، کیونکہ بڑے شاعر جو تھے ان کے پاس وہ کار نہیں تھی اس وقت. تو جو ایک اس وقت کے بہت بڑے مشہور نقاد تھے اردو ادب کے، انہوں نے کہا کہ اگر اس بڑے شاعر نے کبھی کار لے لی تو اس چھوٹے شاعر کا ادب میں کیا مقام رہ جائے گا. تو ہمیں انفارچونیٹلی سماجی سطح پہ شاعروں کو اس طرح سیریس نہیں لیا جاتا. اور یہ ایک المیہ ہے. خاص طور پہ ایک سٹگما اٹیچ ہے کہ شاعر شاید بڑے ویلے ہوتے ہیں، وہ بے عملی کا شکار ہوتے ہیں. مگر وہ کسی شاعر کا ایک مصرع ہے کہ تو ایک شعر بھی کہتا تجھے پتہ چلتا. تو شاعری جو ہے وہ بہت ساری اندیکھی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی کوکھ میں جنم لیتے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور سماجی سطح پہ ہمارے ہاں شاعروں کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو ہونی چاہیے.
اور خاص طور پر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں تو پہلے تو مغلز کے دور میں تو درباری شاعر تھے، ذوق بہت بڑے درباری شاعر تھے، بالکل سرکاری سطح پہ شاعری کو سرپرستی اس کی جاتی تھی، مگر اب اس طرح نہیں ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، چونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کتاب سے دور ہے، اور اس وجہ سے بھی مطالعے کا شوق جو ہے وہ لوگوں کو شعر و ادب سے اور اس سے دور لے کے جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ادب ہے، جو لٹریچر از دا کریٹیسزم آف لائف، ادب زندگی پر تنقید کا نام ہے۔ ادب جی کا زندگی سے گہرا تعلق ہے، سماجیات سے گہرا تعلق ہے، تو ہمیں ترویج و ترقی کے لیے شاعری کے لیے کام کرنا چاہیے، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ۔ جی بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے سر۔ سر آپ کا ایک شعر جو کہ والد صاحب کے بارے میں ہے وہ بہت مشہور ہوا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اور یہ جی خالص جی جی نفسیات عام طور پر نوجوانوں میں کم دکھائی دیتی ہیں، اس بارے میں بھی پلیز بتائیے۔ ہاں، اب میرا شعر ہے کہ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ تو جہاں تک اس کی نفسیاتی پہلو کا تعلق ہے، تو میں نے یہ لکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جو والدین ہیں وہ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں یا عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں، تو ایک لیفٹ الون والی جو کیفیت ہے وہ ہوتی ہے، یا وہ دل تو بچہ ہے والی کیفیت ہوتی ہے، تو ان کو سائیکولوجیکلی ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے بچے ہیں وہ ان کو وقت نہیں دیتے۔ تو اس ضمن میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے والدین سے جو کمیونیکیشن گیپ ہے جی وہ نہ ہونے دیں، ان سے بات کریں، ان کو وقت دیں، ان سے بالکل پوچھیں، ان سے حال چال پوچھیں، اور اپنا اچھی اولاد ہونے کا حق ادا کریں۔ بالکل درست تو یہ بہت ضروری ہے، اس سے بہت سارے ہمارے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ہماری جو خاص طور پہ ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم تھا، وہ جو فیملیل اقدار تھے جو فیملی کے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ تو نفسیاتی سطح پہ اس کا میرے خیال میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے والدین کو اور اپنے خاص طور پہ والد کو، کیونکہ وہ عباس تابش صاحب کا ایک شعر تھا جس نے مجھے ہمیشہ انسپائر کیا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو میں یہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ ماں کی محبت تو اپنی جگہ، لیکن ہمیں والد کو بھی اتنی اہمیت و حیثیت جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بیسیکلی وہ انسپریشن جو ماں کے شعر کی تھی، اس سے انسپائر ہو کے میں نے یہ شعر کہنے کی کوشش کی، جو کہ بہت سارے لوگوں کے ہاں وہ زبان زد عام ہے اور جی جانتے ہیں۔ بہت سر۔ سر ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ محاورات کا ہے۔ ان میں جی میں جی محاورات بولوں گی اور آپ نے ان کو پریزنٹ پولیٹیکل سسٹم سے ریلیٹ کرنا ہے، اینڈ اس کا آپ ون ورڈ سبسٹیوشن آنسر بھی دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، قبل از پھنسانے کی مرگ، کوشش کر۔ قبل از مرگ واویلا۔ قبر از مرگ واویلا، اس کو I have to relate with the political scenario۔ جی اچھا، تو اور ون ورڈ میرا خیال ہے، ہاں، میں کوئی I'm not siding، کہ میں کسی کی سائڈ نہیں لوں گا، ویسے جو سامنے میرے ذہن میں آئے گا میں وہ بتا دوں گا۔ جی میرے خیال میں عمران خان نے اپریل میں کہا تھا کہ کچھ ویڈیوز آئیں گی اور یہ وہ، اور اس میں جو وہ میرا خیال انہوں نے پہلے ہی واویلا شروع کر دیا تھا، اور اب کچھ اس کے جو ہیں سگنلز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ آڈیوز اور ویڈیوز لیکس ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ انہوں نے قبل از مرگ کی واویلا کرنے کی کوشش کی تھی، اور دیٹ ہیز کم ٹرو۔ اوکے سر۔ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا۔
کوئلوں کی دلالی میں ہدو کنگ میکرز جو ہیں so they have nothing to do with the politics but they invade time and again so I don't want to talk openly but وہ خود کو انڈلج کر کے ان دا پالیٹکس اپنا امیج جو ہے ورلڈ اوور اور خاص طور پر ود ان دا کنٹری وہ خراب کرتے ہیں so every institution has to work in accordance with the constitutional boundaries and all that. بالکل. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. میرے خیال ہے آواز میں ڈسٹورشن. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. آپ بلاول جیسے اردو بولتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں بٹ ناٹ دیٹ ریلیونٹ. آپ اس کو مطلب اسی طرح ہی لے سکتے ہیں آپ. جی. کر سیوا کھا میوا. وہی آپ when you are doing saying yes تو you are enjoying the premiership and everything اور جب آپ نہیں کرتے ہیں you are ousted without any rhyme and reason تو کر سیوا کھا میوا. جی سر. سر جو میرا آخری محاورہ ہے وہ ہے لکیر کا فقیر. لکیر کا فقیر. اچھا لکیر کا فقیر کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ہم میرا خیال ہے عوام لکیر کے فقیر ہیں. وہ بلائنڈلی فالوئنگ دیئر لیڈرز اور مطلب جو بھی اگر جو عمران خان کے فالوورز ہیں جو مسلم لیگ نون کے فالوورز ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں دے آر بلائنڈلی فالوئنگ دیئر جو بھی ان کے خیالات ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں. سو میرے خیال میں جو سیاسی شعور ہے اس کی ضرورت ہے اور اٹ ٹیکس ٹائم بیکاز پالیٹکس ڈیموکریسی از اے ایوولوشنری پروسیس. آئی تھنک سو کہ کبھی نہ کبھی جس طرح سوشل میڈیا میں لوگ ایکٹیو ہیں مطلب اویئرنیس ہے لوگوں میں اب دے آر کرٹیسائزنگ ان پازیٹیو وے تو میرا خیال ہے عوام میں شعور سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ لگتا ہے سر کہ انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم آ گئی. ہاں نیٹ ابھی ریکنیکشن آؤ. اوکے سر. سر کنٹینیو پلیز. ہاں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بلائنڈلی آپ کو چیزوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو دے شوڈ یوز دیئر مائنڈس کہ آپ کس کو سلیکٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں لکیر کا فقیر جو ہے یہ ہمیں اس لکیری کی فقیری نے یہاں تک 75 سال میں پہنچا دیا. سو وی شوڈ بی ویری مچ پروڈنٹ ٹوورڈ سلیکشن آف آور لیڈرز. جی بالکل سر. سر آخر پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے میرے پروگرام کو وقت دیا اینڈ آئی ایم ہائیلی آنرڈ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. سو نائس آف یو. میں آپ کو جاتے جاتے کیونکہ شاعری اور ادب سے بات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی میں 2 اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں بالکل سر. بغیر فرمائش کہ میرے شعر ہیں 2 کہ مجھ کو تمہارے ہجر کا اب ڈر نہیں رہا. مجھ کو تمہارے ہجر کا اب ڈر نہیں رہا. 2 گام ہی تو دشت ہے میں مر نہیں رہا. اور اس سے
کہا ہے چھوڑ دے یا مجھ سے عشق کر، وہ شخص کوئی کام میرا کر نہیں رہا. نوازش. تھینک یو. تھینک یو امید ہے سو کہ مچ. آپ نے بھی سر انشے کی باتوں کو اتنا ہی انجوائے کیا ہوگا جتنا میں نے کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. تھینک یو سو مچ. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.